گرامی قدر حضرات، آج کا بیان اعمال جو انسان کرتا ہے اور میزان اور عذاب جہنم کے ذکر کے بارے ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج کی گفتگو انسان کے اعمال اچھے ہوں یا برے، اور میزان جو قیامت کے روز لگے گا، اور جہنم کا عذاب، اس کے بارے ذکر کیا جائے گا۔ تو سنو، قیامت کے روز میزان دائیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے کے ملنے میں غور و فکر سے غافل نہ ہونا۔ حساب کتاب جب لوگوں کا ہوگا تو اس وقت لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے، یعنی قیامت کے روز حساب کتاب کے وقت لوگ 3 گروہوں میں ہوں گے۔ پہلے نمبر والا گروہ وہ ہوگا جن کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے جہنم سے ایک سیاہ گردن نکلے گی جو ان لوگوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے۔ وہ ان کے گرد لپٹ جائے گی اور جہنم میں پھینک دے گی۔ آگ فوراً انہیں نگل لے گی اور آواز دی جائے گی، ان لوگوں کے لیے ایسی بدبختی ہے جس کے بعد سعادت نہیں۔ اور یہ پہلے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسرے گروہ کی طرف جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی، یعنی جو بالکل نیک ہوں گے۔ ان کو ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے، اور قیام اللیل یعنی تہجد پڑھنے والے وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ اٹھیں گے اور جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا کی تجارت اور بیع نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، تو یہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے۔ اور اسے اللہ کے ذکر سے کسی چیز نے غافل نہیں کیا۔ اور پھر اسی طرح آواز دی جائے گی ان لوگوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے، کہا جائے گا کہ ان کے لیے ایسی سعادت ہے جس کے بعد بدبختی نہیں۔ اور اب آتے ہیں ہم تیسرے گروہ کی طرف، اور تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جن کے پاس نیک اور برے عمل بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ جانتے نہیں ہوں گے اپنے اعمال کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شبہ نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نیکیاں اور برائیاں خوب ظاہر فرمائے گا تاکہ بخشش اور مغفرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم، اور عذاب دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف سامنے آ جائے۔ صحیفے دے دیے جائیں گے، اعمال نامے نیکیوں اور بدیوں کے مطابق لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر میزان عدل انصاف کا ترازو لگایا جائے گا۔ نظریں اعمال ناموں پر جمی ہوں گی کہ کچھ دائیں ہاتھ میں آتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں۔ پھر میزان کے کانٹے پر برائیوں کی جانب جو جھکتا ہے یا نیکیوں کی طرف جھکتا ہے، اس وقت خوفناک حالت ہوگی لوگوں کی، اور مخلوق کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان پر اپنی رحمت بے شمار فرمائے، آخرت کو یاد کر کے رونے لگی۔ جب آنسو نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ پڑے، پوچھا اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آخرت کو یاد کیا ہے، قیامت کے دن کیا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 جگہوں پر ہر کوئی صرف اپنے آپ کو ہی یاد رکھے گا، اور وہ 3 جگہیں یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر جب عدل کا میزان لگایا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان اس وقت دیکھے گا اس کے اعمال ہلکے ہیں یا بھاری۔ اور دوسرے نمبر پر اعمال ناموں کے پاس، تاکہ وہ دیکھ لے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پل صراط پر۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جب کوئی انسان کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، صرف اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت نبی کریم کے صدقے ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کو لا کر ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ بلند آواز سے اعلان کرے گا، جسے پوری مخلوق سن لے گی، کہ فلاں بندہ اس طرح خوش بخت ہو گیا ہے جس کے بعد بدبختی نہیں۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو فرشتہ بلند آواز سے اعلان کرے گا، جسے پوری مخلوق سن لے گی، فلاں بندہ بدبخت ہو گیا جس کے بعد خوش بختی نہیں۔ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے پر عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ڈنڈے ہوں گے اور آگ کا لباس ہوگا، اور لوگ ہر طرف آگ کا بچھایا ہوا جال پائیں گے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز فرمائے گا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا، اے آدم اٹھو اور جہنم کا گروہ جو ہے ان کو روانہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، جہنم کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999، ایک کم 1000۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا، آخرت کے خوف سے خاموشی اختیار کر لی، ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اور خوشخبری سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تمہارے ساتھ 2 اور مخلوقیں بھی ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں تھی۔ ان 2 مخلوقوں کی کثرت تعداد ان کے برابر ہے جو کہ اولاد آدم مر چکی ہے اور جو ابلیس کی اولاد ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، وہ 2 مخلوقیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج۔ راوی روایت کرنے والے فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کا غم ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، تمہیں خوشخبری ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم قیامت کے دن لوگوں میں اس قدر ہوگے جس طرح اونٹ کے پہلو میں تل ہوتا ہے یا چپائے کی اگلی ٹانگ پر جلانے کا داغ ہوتا ہے۔ اے اپنی ذات سے غافل انسان، اور اس ختم ہونے والی زوال پذیر دنیا کے مشاغل سے دھوکہ کھانے والے انسان، جس مقام سے تو کوچ کر جائے گا اس میں غور و فکر چھوڑ دے، اور جس مقام پر تیرا نزول ہوگا اس میں پوری طرح غور و فکر کر، اس لیے کہ تجھے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ آگ سب کا جائے نزول ہے۔ جب کہ فرمایا گیا،
قرآن پاک کی صورت مریم آیت نمبر 72 میں، اور تم سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہوگا، یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوزخ میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ تیرا وہاں پر ورود یقینی ہے لیکن نجات مشکوک ہے۔ اس جائے نزول کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے رہو، شاید کہ اس سے نجات کی تیاری ملنے میں مدد مل جائے۔ مخلوق کے حال میں غور و فکر کرو جو قیامت کی سختیاں جھیل رہے ہوں گے، اس سختی اور ڈر میں کھڑے معاملات کی حقیقت اور سفارش کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجرموں کو تہ در تہ تاریکیاں گھیر لیں گی، شعلوں بھری آگ ان پر سایہ کرے گی، وہ اس آگ کی چنگار اور بلبلاہٹ سنیں گے جو بہت غضبناک جل رہی ہوگی۔ اس وقت مجرموں کو ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، لوگوں کے گروہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک نیک بھی برے انجام سے ڈرتا ہوگا۔ عذاب کا فرشتہ ندا کرتا ہوگا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، جس نے دنیا میں اپنے نفس کو لمبی امیدوں میں لگائے رکھا اور برے اعمال میں اپنی عمر برباد کر لی۔ عذاب کے فرشتے لوہے کے ہنٹر لے کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے، سخت دھمکیاں دیتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے اور اسے شدید عذاب کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، جہنم کی گہرائیوں میں اوندا پھینک کر اسے کہیں گے۔ قرآن پاک کی صورت الدخان کی آیت نمبر 49 میں ہے، اور چکھو تم بڑے معزز مکرم دنیا میں بنے پھرتے تھے، اور اسے تنگ اطراف تاریک راستوں اندیکھی ہلاکتوں والے گھر میں قید کر دیں گے، جس میں وہ کافر و مشرک ہمیشہ رہے گا۔ اس میں آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان کے لیے گرم پانی ہوگا، اور پھر دوزخ کے ایک حصے کا نام جہنم ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ عذاب کے فرشتے انہیں کوڑے لگائیں گے اور حاویہ انہیں ڈھانپ لے گی، وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے لیکن انہیں نجات نہیں ملے گی۔ ان کے پاؤں پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے، گناہوں کی تاریکی سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ ہر طرف آواز آ رہی ہوگی، ہر طرف شور ہنگامہ برپا ہوگا، اے مالک ہمیں سزا مل چکی ہے، اے مالک یہ لوہے ہم پر بہت بھاری ہے، اے مالک ہماری جلدیں جل چکی ہیں، اے مالک ہمیں اس جہنم سے نکال لے، ہم پھر کبھی نافرمانی نہیں نہ کریں گے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے، دور ہو جاؤ، آج کوئی بچاؤ نہیں، آج کوئی امان نہیں، اور اس ذلت کے مقام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اسی میں رسوا ہوتے رہو، منہ بند رکھو، اگر تمہیں اس سے نکالا گیا تو تم پھر وہی کچھ کرو گے جس سے تمہیں منع کیا جاتا رہا۔ اس وقت وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی پر افسوس کریں گے، ندامت انہیں نجات نہیں دے گی، افسوس ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ جکڑ کر چہروں کے بل ڈال دیے جائیں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی، آگ میں غرق ہوں گے، کھانا پینا لباس اور بچھونا آگ کا ہوگا، وہ آگ کے بڑے بڑے شعلوں اور گندھک کے لباس میں ہوں گے، ہنٹروں کی مار ہوگی، زنجیروں کا بوجھ ہوگا، دوزخ کی تنگیوں میں گھس رہے ہوں گے، گہرائیوں میں ٹوٹ رہے ہوں گے، اس کی آگ میں مضطرب پریشان حال ہوں گے، ہنڈیا کی طرح آگ ان پر ابل رہی ہوگی، گریہ زاری کرتے ہوئے کہیں گے، ہائے افسوس، ہائے برباد، جس قدر وہ ہلاکت پکاریں گے، ان کے سروں پر گرم پانی اڈیلا جائے گا، جس کے پیٹ کا اندر اور جلد ان کی پگھل جائے گی، ان کے لیے لوہے کے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ ان کی پیشانیاں ٹوٹ جائیں گی، منہوں سے پیپ بہتی ہوگی،
پیاس سے ان کے جگر کٹ رہے ہوں گے، رخساروں پر آنسو بہہ رہے ہوں گے، اور ان سے گوشت گر رہا ہوگا، ان کے بال اور جلد بھی گر جائے گی۔ جب بھی ان کی جلد جل جائے گی تو اللہ فرماتا ہے ہم دوسری جلد انہیں لگا دیں گے، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی، ان کی روحیں رگوں اور پٹھوں کے ساتھ لٹکی ہوں گی اور آگ کے شعلوں میں گر رہی ہوں گی۔ جب تو انہیں دیکھے گا ان کے چہرے کولے سے بھی زیادہ سیاہ ہوں گے، آنکھیں آندھی ہوں گی، زبان گنگ ہوں گی، پشتیں ٹوٹ چکی ہوں گی، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، کان کاٹے جا چکے ہوں گے، جلدیں چیتریں بن چکی ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پیشانیاں پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی ہوں گی، آگ پر چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، آگ کے گھر اور آنکھوں میں انگارے پھر رہے ہوں گے، اعضاء کے اندرونی حصہ میں آگ کے شعلے جل رہے ہوں گے، اور اعضاء کے بیرونی حصے سے ہاویہ کے سانپ اور بچھو ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا مختصر حال ہے۔ اب ان کی خواہشات کی تفصیل دیکھو اور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے متعلق غور و فکر کرو۔ گرامی قدر حضرات، یہ بیان جو آپ نے سنا دوزخ کے بارے اور دوزخ میں رہنے والے لوگوں کے بارے، ان کا انجام کیسا ہوگا، دوزخ میں کیسی سزائیں ملیں گی، یہ آپ نے سنا، دل دہلا دینے والا ہے۔ آج ہم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے حساب لینے پر بھی قادر ہوگا۔ اگر ہم نے جرم کیے ہوں گے تو ان پر عذاب دینے پر بھی قادر ہوگا۔ وہ خالق جس کے ہم محتاج ہیں ہر قدم پر، اور جو اختیار کل کا مالک ہے، اللہ رب العزت، کوئی اسے روک نہیں سکے گا عذاب دینے سے۔ اگر اللہ کی ذات عذاب دینے پر اتر آئی۔ آپ نے سنا لوگوں کے احوال کے بارے، ذکر کے اعمال جن کے بالکل نہیں ہوں گے تو انہیں دوزخ میں ضرور جانا ہوگا، اور وہ لوگ جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی انہیں ہرگز دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں جانا ہوگا، اور وہ لوگ جن کے پاس نیکیاں اور برائیاں بہت زیادہ ہوں گی، وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں علم نہیں ہوگا کہ آج ہمارے پاس برائیاں زیادہ ہیں یا بدیاں یا نیکیاں، لیکن اللہ پر ان کے نیک اعمال یا برے اعمال چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے میزان لگایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی انسان کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا ماں اور باپ کو بھول جائیں گے، اگرچہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ بیٹے ماں کو علم ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، باپ جانتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن وہ غافل ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہیں صرف یہ فکر پڑی ہوگی کہ آج کاش ہم بچ جائیں، کاش ہم بچ جائیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا سورۃ مریم میں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو دوزخ پر بچھے ہوئے پل صراط سے نہ گزرے۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کو دوزخ کے اوپر بنے ہوئے پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا، اور جو بدبخت سیاہ بخت ہوں گے وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پاؤں کانپ رہے ہوں گے، اور کپ کپاہٹ کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ اے لوگو، دوزخ میں ان لوگوں کا حال بھی سنا آپ نے کہ ہر طرف ان کے لیے آگ کے شعلے، آگ پاس ہوگا، آگ کے ہوں گے، چہرے کی پیشانیاں آگ کی وجہ سے جل جائیں گی، اور پھر انہیں لباس تازہ پہنا دیا جائے گا۔ دوزخ کا عذاب ان سے کم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ پکار رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں
ان کے پاؤں کے ساتھ یعنی پیر جو ہیں ماتھے کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔ جہنم میں یہ ایسا حال ہوگا ان لوگوں کا، اور جہنم کا ایک نام جہیم ہے، جہاں بڑے بڑے گناہگار رکھے جائیں گے، اور جہنم ہی میں سے ایک مقام حاویہ ہے جہاں گناہگاروں کو اللہ عبرتناک سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر یہ رحمت کی ہے تو ہم بھی حق ادا کریں، رسول کریم کی سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کریں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔ آج تو ہم خیال نہیں کرتے، لیکن دوزخ کا عذاب برحق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوزخ کے بارے بہت مقامات پر فرمایا، تو اس لیے دوزخ میں گناہ گاروں کو جانا بھی ضرور ہوگا۔ تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں، جان نکلے تو اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتے ہوئے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔